ہمارا یہ مزاج بن گیا کہ جو شے بھی آئے پہلے میرے گھر آئے، اور لوگ کئی دفعہ گھر بچاتے بچاتے سارا کچھ ضائع کر بیٹھتے، ہر شے، ہر چیز، حتیٰ کہ معاذ اللہ دین ایمان بھی، دعائیں بھی، پیسہ بچ جائے، گھر بچ جائے، باقی جو شے جاتی ہے وہ جائے۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم کا رنگ بڑا انوکھا ہے، انداز بڑا نرالا ہے۔ ایک جگہ سے نا چادریں آئیں بہت ساری، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں تخصیص نہیں کی، ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار بانٹتے رہے۔ چادریں تھی عورتوں والی۔ اب جو سب سے نیچے سے چادر نکلی وہ اتفاق سے بڑی شاندار نکل آئی۔ آخر میں جو رہ گئی نا، صبر کریں تے موتی مل سن، تے ذکر کریں تے ہیرے۔ یہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے جے پاگلا وانگو رولا پاویں، نہ موتی نہ صبر کریں تے موتی مل سن، ذکر کریں تے۔ آج کل لوگ شور ڈال کے سارا کچھ کرنا چاہتے۔ تو چپ کر کے کونے میں بیٹھ جا، تو بیٹھا رہ، تو ڈرنا دے، پوچھنے والا خود ہی تجھ سے پوچھ لے گا تو کدھر سے آیا ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ صبر کیا نا جب اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے چادر ابھی دینی تھی، وہ سب سے نیچے قیمتی چادر نکل آئی۔ تو چادر بڑی حسین ہے، اور باری بھی حضرت عمر کی لگ گئی۔ ان کے گھر جانی تھی چادر ان کی اہلیہ کے لیے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یہ آپ کی زوجہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پر بڑی جچے گی چادر، بڑی حسین ہے، اور یہ خاتون اول کو بڑی جچے گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے، یہ چادر انہیں دوں گا۔ کہا ان کو کیوں دیں گے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ احد میں جب بہت سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے تو میں نے اس بی بی کو دیکھا تھا مشکیزہ اٹھا کے نبی پاک کے غلاموں کو پانی پلا رہی تھی۔ تو یہ خوبصورت چادر اس کے حصے میں آئے گی جس نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کی۔